نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، شعبان المعظم کا عظیم الشان مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں ایک رات آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اپنے رب خالق کائنات کی خوب عبادت کیا کرتے ہیں، اور اس رات میں ایک نماز پڑھی جاتی ہے جسے صلاۃ التسبیح کہا جاتا ہے۔ ویسے تو یہ نماز کسی بھی رات میں ادا کر سکتے ہیں، لیکن لوگوں کی اکثریت اس رات میں یہ نماز ادا کرتی ہے۔ آئیے میں اس کی فضیلت آپ کو بتا دیتا ہوں اور اس کے بعد اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی سماعت فرمائیے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس بن عبد المطلب سے فرمایا، اے عباس، اے چچا، کیا میں تمہیں کچھ نہ دوں؟ کیا میں تمہیں کچھ عطا نہ کروں؟ کیا میں تمہیں کچھ نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہارے ساتھ 10 بھلائیاں نہ کروں؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم یہ نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اگلے، پچھلے، نئے، پرانے، دانستہ، نادانستہ، چھوٹے، بڑے، چھپے، کھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پھر رحمت دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ التسبیح کی ترکیب بتائی اور فرمایا، اگر تم سے ہو سکے تو روزانہ یہ نماز ایک مرتبہ پڑھ لو، اور اگر روزانہ نہ پڑھ سکو تو ہر جمعہ میں ایک مرتبہ پڑھ لو، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو سال بھر میں ایک بار پڑھ لو، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر میں ایک مرتبہ پڑھ لو۔ اب آئیے اس کا طریقہ سماعت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے نیت باندھنی ہے، نیت کرنی ہے، اور نیت کس طرح کریں گے کہ آپ نے نیت اس طرح کرنی ہے کہ آپ کہیں گے، نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ کر آپ نے نیت باندھ لینی ہے، اور آپ نے سب سے پہلے پڑھنی ہے ثنا، جی، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اور اس کے بعد آپ نے 15 مرتبہ 15 ٹائمز آپ نے یہ کلمات ادا کرنے ہیں۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے تعوذ یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے تسمیہ یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آپ نے اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی جیسے کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد کوئی سی بھی آپ صورت ملا دیں، اور اس کے بعد 10 مرتبہ آپ یہی تسبیح کو ادا کریں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اس کے بعد آپ نے رکوع کر لینا ہے۔ رکوع میں جانے کے بعد آپ سب سے پہلے رکوع کی تسبیح یعنی کہ سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھیں گے، اور پھر 10 مرتبہ یہی کلمات جو ہے وہ آپ ادا کریں گے۔ رکوع سے جب آپ اٹھیں گے تو پھر 10 مرتبہ یہی کلمات آپ ادا کریں گے، یعنی کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اس کے بعد آپ سجدے میں چلے جائیں گے۔ سجدہ کرنے کے بعد آپ سب سے پہلے سجدے کی تسبیح کو ادا کریں گے، یعنی کہ سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ یہ تسبیح آپ ادا کریں گے، اور 10 مرتبہ یہی کلمات آپ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ پہلا سجدہ کر کے جب آپ بیٹھیں گے تو پھر 10 مرتبہ یہی کلمات آپ ادا کریں گے، اور اس کے بعد دوسرا سجدہ کریں گے تو اس میں وہی ترکیب ہوگی، پہلے سجدے کی تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی کلمات آپ نے ادا کرنے ہیں۔ ناظرین کرام، اس طرح ایک رکعت میں آپ کی 75 مرتبہ یہ کلمات آپ جو ہے وہ ادا کر لیں گے، اور اس کے بعد دوسری رکعت بھی آپ اسی طرح ادا کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے جب آپ تشہد میں جب دوسری رکعت میں بیٹھیں گے تو اس میں آپ نے تشہد بھی پڑھنا ہے، یعنی کہ التحیات بھی پڑھنی ہے، اور درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد دعائے ماثورہ بھی پڑھنی ہے۔ پھر جب آپ تیسری رکعت میں جب آپ کھڑے ہوں گے تو اس میں سب سے پہلے آپ نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، آپ نے ثنا پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے
15 مرتبہ پھر یہی سی تسبیح اور پھر یہی اسی طرح کنٹینیو کرنا ہے، اور آخر میں سلام پھیر دینا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ دعا کریں، اپنے لیے کریں، اپنے گھر والوں کے لیے کریں، پورے پاکستان عالم اسلام کے لیے آپ دعا کریں۔ یہ رات عظیم الشان رات ہے، اس میں خوب خالق کائنات کی عبادت کریں، خوب گناہوں سے بچیں، نیکیاں کریں، اور اس نور کو جو آپ حاصل کیجئے، جو نور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے لے کر تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔